السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن کا سبق ناغا تھا اور آج انشاءاللہ العزیز اس کو کلیئر کریں گے، اور ضروری یہ ہے کہ ہم آج انشاءاللہ العزیز فوٹو ایڈیٹر کو بھی کلیئر کر کے اور پھر اس کے بعد نیا سبق نئی ایپ سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور اگلے 8 دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز ایک دو اپلیکیشنیں اور ایک لائیو کا، ایک آڈیو ایڈیٹنگ کا، ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کا، اور انشاءاللہ العزیز ساری چیزیں کلیئر کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا بھی ہوگا اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیو کو اوپن کریں گے۔ نیو کو اوپن کرنے کے بعد ہم بیک گراؤنڈ خالی رکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ جا کر آپ کو میرے اس کے اوپر یہ حرکت والی چیز نظر آ رہی ہوگی، اس کے ذریعے آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں کہ میں اسکرین پر کیا کر رہا ہوں۔ میں خالی رکھوں گا۔ خالی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس کو یہاں پہ لا کر کے بند کر دیا اور اوکے کر دیا۔ اب یہ خالی ہوگا۔ اوکے کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں یہاں میری اسکرین پہ کچھ نہیں آ رہا، شاید آپ کے پاس بھی ایسا ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں سے جا کر اس میں جا کر یہاں پہ اسکرین کا کم از کم اتنا مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ورکنگ ایریا کون سا ہے۔ میرا ورکنگ ایریا یہ ہے سارا، اس کو یہ 4 دیواری جس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اس کی کچھ چیزیں اور بھی ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں زوم آؤٹ اور زوم ان یہاں سے بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا ورکنگ جو ہے نا وہ یہ بالکل ایسے بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا بیک گراؤنڈ PNG ہے، خالی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا کیا فائدہ ہی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو فی الحال بند کرتا ہوں، اور سیٹنگ میں جا کے اور بھی کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں فی الحال۔ اچھا، اور اگر آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ کوئی کلر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرا ہو تو خالی لیکن بیک گراؤنڈ پہ وائٹ آئے یا کوئی اس طرح کا، تو پھر آپ اس کے لیے کوئی کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ 12 ہم جاتے ہیں ٹیکسٹ امیج کے اندر۔ کچھ چیزیں انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کو اضافی بتاؤں گا، اور مثال کے طور پر آپ نے ویڈیو میں بنانا ہے واٹس ایپ اسٹیٹس کی ویڈیو، تو موبائل اپلیکیشنیں ایسی آ گئی ہیں کہ ان کے اندر جب تک آپ کے پاس موبائل کے اندر جمیل نوری نستعلیق فونٹ انسٹال نہ ہو تب تک ان اپلیکیشنوں کے اندر آپ اردو نہیں لکھ سکتے، یا ان میں فونٹ کی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ تو آپ یہاں پہ آ کر لکھ لیں کوئی بھی، مثلا کسی نظم کا میں یا نعت کا یا حمد کا واٹس ایپ اسٹیٹس بنانا چاہتا ہوں، تو میں یہاں پہ لا کر کے اس کو لکھ لوں گا، چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا مل۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اجازت رسول کی، اچھا یہ ہے آپ کا لکھا گیا۔ آپ نے اس کو تھوڑا سا دور رکھنا ہے اور یہ یہاں پر لا کر اس کو رکھ لینا ہے۔ ایک کام اس کے اندر آپ نے کرنا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا ہم نے یہ لائن سپیسنگ میں سے جا کر اس کو تھوڑا فاصلے سے رکھنا ہے، کم از کم اتنا فاصلے سے ہو تاکہ بعد میں آپ اس کو اگر کراپ کر کے اوپر والی لائن کو الگ کرنا چاہیں وہ الگ ہو جائے، اور نیچے والی کو الگ رکھنا چاہیں تو وہ الگ ہو جائے۔ اسی طرح 4 5 6 لائنیں جتنی بھی آپ نعت کی، نظم کی، جتنے بھی اشعار آپ لکھنا چاہیں اوپر نیچے ان کو لکھ لیں، اور لکھ کر کے اس کو اوکے کریں۔ اوکے کر کے اپلائی کرنے کے بعد یہاں جائیں، سیو میں جا کر PNG میں جائیں اور اس کو اپنے پاس سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی آؤٹ لائننگ آپ اپنی مرضی سے دے دیں، آپ اپنی مرضی سے اس کی آؤٹ لائن وغیرہ اس کو دے دیں۔ یہاں جا کر اس میں میرے پاس لکھا ہوا آ رہا ہوگا، یہ آؤٹ لائن آپ اس کو اپنی مرضی سے دے دیں، کوئی بھی سفید
اب آؤٹ لائن، جب آپ تیز کلر کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، یعنی اندر والا کلر یہ بلیک کلر آپ نے رکھا ہے، تو اس کا آؤٹ لائن وائٹ رکھیں یا کوئی بہت ہلکا کلر رکھیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آؤٹ لائن بھی اس کے قریب قریب یہ کلر کی آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ایسے ہو گئے، اس کو اگر آپ شیڈو دینا چاہیں تو یہ دیکھیں شیڈ ہے، شیڈ جا کر آپ صرف بلر پہ کلک کریں اور پھر اس کے بعد ڈسٹینس تھوڑی سی بڑھا لیں، یہ دیکھیں صحیح ہے۔ تو اس انداز میں آپ کا یہ، پہلے اس کو بلر کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ اس کا شیڈو یا بلر اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ خوبصورت یہ، اگر آپ اس کا اینگل تبدیل کرنا چاہیں تو اس کو اوپر کی جانب بھی کر سکتے ہیں اور دائیں بائیں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا جو شیڈو ہے اس کا کلر بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ ہے، آپ ریڈ رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو آپ اس انداز میں اپنے پاس جا کر سیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں میں مزید آپ کو ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک چیز لکھی ہے، مثلاً کسی نام کی ڈی پی بنانا چاہتا ہوں، یہ ہے میرا ایک حسین میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب کچھ اس کا بند کر رہا ہوں میں، آؤٹ لائن، شیڈو ختم کر دیا، ٹیکسٹ میں جا کر اس کا کلر میں کر لوں گا یہ بلیک ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ میرے پاس ہے، لیکن میں اس کے اندر تھوڑا سا اپنی مرضی کا ایفیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں گا، شیپ میں جا کر چاہے تو آپ گول دائرہ لے لیں، میں یہ لے لیتا ہوں، فل میں جا کر اس کا کلر بھی بلیک کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے گا، میں آپ کو ایک چیز جو بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے نقطے آگے اس کا اپنے نقطے تو بہت چھوٹے تھے، لیکن آپ اس کے اندر بڑا نقطہ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہ اس کے اندر نقطے لگ گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے اندر خوبصورتی اس کی دوبالا ہو گئی۔ اب آپ جا کر لائیں، کوئی بھی لا کر اس کا فل کلر آپ اور رکھ لیں معذرت کے ساتھ، یا لال ہم نے رکھ لیا، یا اس کو ہم تھوڑا سا ایسے رکھ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ میں اس کو کس انداز میں آپ کے سامنے جا کر یہاں سے، اور بلائنڈ موڈ میں جا کر اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، یا آپ اس کو کر لیں بلائنڈ موڈ میں، معذرت کے ساتھ اس کو ہم بند کر لیتے ہیں، اور نیچے والوں کے کلر ہم کر لیتے ہیں سفید، ٹھیک ہے۔ اس کا کلر بھی ہم نے سفید، اس والے کا کلر بھی سفید، اور اس کا کلر بھی سفید۔ جب بیک گراؤنڈ خالی ہو تو آپ رکھیں کلر سفید، اور جب بیک گراؤنڈ ہو سفید کلر کا تو پھر آپ اس کا کلر بلیک رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ رکھنے کے بعد میں یہاں سے جا کر اس کو بلائنڈ موڈ میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو میں کلر دے دیتا ہوں کوئی بھی، اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں، یہاں پہ جا کر درمیان میں وائٹ نشان آ گیا، اس کو مزید زوم کر کے تھوڑا سا
اوپر کر لیتے ہیں، اب کوئی نشان نہیں۔ اچھا، جا کر اس کا کلر ہم رکھ لیتے ہیں مثلاً گرین، تحریک انصاف کا جھنڈا بن جائے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ اس انداز میں آپ اس کو ایک خوبصورت ٹچ دے سکتے ہیں۔ میں اور بھی کچھ چیزیں آپ کو اس وقت یہاں پر بتاؤں گا۔ میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں، پھر اس کو بھی اچھا، اب میں جا کر لکھتا ہوں کچھ اور کسی اور اس پہ۔ میں لکھ لوں کوئی بھی نام، مثلاً عمران ہی میں لکھ لیتا ہوں، عمران، ٹھیک ہے۔ اور لکھنے کے بعد میں اس کا رکھ لیتا ہوں یہ۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کے درمیان میں بہت سارا جو ہے نا وہ ہے گیپ ہے۔ یہ دیکھیں عمران کے الف اور نون کے درمیان بہت گیپ ہے، یہ را اور الف کے درمیان، را الف اور نون کے درمیان۔ تو میں کیا کروں گا، میں جا کر لکھوں گا پہلے عمر لکھا، عمر لکھنے کے بعد اس کو میں جتنا بڑا رکھ سکتا ہوں اپنی اس سے بڑا رکھوں گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اسی سائز میں الف اور نون لکھا جائے، سائز تبدیل نہ ہو، چونکہ آپ جب نیا بھی لکھ کر لائیں گے تو وہ اپنی مرضی کا سائز لے کے آئے گا۔ آپ اسی سائز کا اگر لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی ڈپلیکیٹ لیں، ڈپلیکیٹ لینے کے بعد اب آپ لکھیں الف نون، اوکے ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، اب آپ ان کو جہاں مرضی جس مرضی انداز میں آپ ان کو رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ الف نون پورا لکھ کے لائیں تب، صرف الف لائیں تب، یا صرف نون لائیں تب۔ میں صرف نون لا کر اس کو یہاں پر سلیکٹ کر یہاں پر رکھ دیتا ہوں، اور اب اسی کی ڈپلیکیٹ لے کر یہ ڈپلیکیٹ لائی اور لا کر کے الف لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک زبردست آپشن آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور آپ ان تینوں کو جا کر گروپ کر لیں۔ گروپ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے 1 2 3 تینوں کو سلیکٹ کر کے گروپ کر لیں۔ یہ گروپ ہو گیا، اب یہ پورا ایک ہو چکا ہے۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمران کا جو نقطہ ہے یہ کوئی خوبصورت سا ہو، تو آپ یہ جائیں، جا کر کے اس کا یہ دل بنائیں، اور بنا کر کے اس کو لا کر اس کے درمیان میں رکھ دیں۔ جی، تو اب دیکھیں کہ یہ نقطہ کس انداز میں آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ اس کے اوپر کوئی زبریں، زیریں، پیشیں ڈالنا چاہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس زیر کا نشان ہے، میں لا کر کے یہاں پر میں نے ڈال دیا۔ دوسرا لاؤں، دوسری لاؤں تو یہاں جا کر تو اس انداز میں آپ زبریں، زیریں، پیشیں، شدیں، مدیں جو ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں۔ میں اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں، یہ یہاں سے یہ جو آتا ہے یہ لا کر کے یہاں پر رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں دیکھیں فونٹس میں جاتا ہوں۔ میں نے آپ کو جو فونٹس سینڈ کیے ہیں ان میں کچھ بہت کمال کے فونٹس ہیں۔ مثلاً یہاں پہ ایک فونٹ موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، انگلش لگائیں گے، ان میں فی الحال نہیں آ رہا، اس میں نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اس کی آؤٹ لائن میں بند کر دیتا ہوں بالکل. دیکھیے اب اس کی ڈپلیکیٹ لا کر کے آپ یہاں لگا دیں. اب دیکھیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہوں، یہ اور یہ دونوں برابر ہوں، تو ان کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں سے جا کر آپ ان دونوں کو پہلے سلیکٹ کریں. ان دونوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ والا جو نشان ہے یہاں سے جا کر ان دونوں کو آپ کر لیں، معذرت جو سینٹر میں آ گئے، ان دونوں کو آپ کر لیں مڈل. اب یہ دونوں بالکل سیدھے اور برابر ہو چکے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں، یہاں سے جائیں، جا کر اس کو آن کر لیں. اس کو آن کرنے کے بعد آپ ان کو اٹھا کر کے یہاں اس کو بھی یہاں لے جائیں اوپر والے نشان کے ساتھ، اور اس کو بھی یہاں لے جائیں. لے جانے کے بعد اب اس کو آپ بے شک آف کر لیں. یہ اوپر سے ہوگا جی، یہ جہاں پہ 67 میرے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے، یہاں سے یہ نشان آئے گا. اس کو آپ بند کر لیں. بند کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ ان کو دونوں کو گروپ کریں، ان دونوں کو کریں گروپ کرنے کے بعد آپ ان کو اب جتنا بڑا کرنا چاہیں یہ سائز میں دونوں بالکل برابر ہوں گے، کوئی اس میں فرق نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک نام کی ڈی پی آ گئی ہے. اب آپ جائیں تو چاہیں کوئی تصویر لے کر کے آئیں. گیلری میں جاتا ہوں مثلا، اور جا کر کے میں تصویر کوئی بھی لے کر سلیکٹ کر کے لاتا ہوں. مثلا یہ تصویر میں سلیکٹ کر کے لاتا ہوں، لا کر اس کے اوپر رکھ کر اب میں اس کو کروں گا بلائنڈ موڈ میں جا کر ملٹیپلائی. اب یہ دیکھیے کہ یہ کس انداز میں آپ کی ایک تیار ہو چکی ہے تصویر. میں اس کو سیو کرنا چاہوں تو سیو کر دوں، سیو نہ کرنا چاہوں تو تب بھی. اس انداز میں آپ کسی کے نام کی ڈی پی تیار کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی. ایک دو چیزیں میں مزید اس کے ساتھ ملا کر کے انشاءاللہ العزیز آج کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. پھر اس کے اوپر اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو صرف اسی کی چیز کو حل کرنے کے لیے میں ویڈیو بنا کر کے بھیج دیا کروں گا اور وہ اس کو دیکھ لیں. اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا، اس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا، یہ بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا، ڈیلیٹ اور یہ بھی ڈیلیٹ. بیک پہ جاتا ہوں، جا کر کے میں اوپن کرتا ہوں کوئی تصویر، مثلا تصویر کوئی بھی میں اوپن کر کے لاتا ہوں. اب بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیپیاں بناتے ہیں ان کے ناموں کی. کسی کے نام کی کوئی ڈی پی بنتی ہے، مثلا یہ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو میں سب سے پہلے جا کر ری سائز کروں گا، کیونکہ یہ سائز میں جب آپ تصویر ڈاؤن لوڈ کر کے لائیں گے تو یہ سائز میں بہت کم ہوگی. آپ اس کو فل ری سائز کر لیں. ری سائز کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر نام لکھیں، جو بھی آپ مثلا نام لکھنا چاہیں آپ نام لکھ سکتے ہیں. میں انگلش میں لکھنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. معذرت، انگلش میں نام لکھتے ہیں. ہم نے جا کے لکھنا ہے انگلش میں، اور انگلش میں میں کس کا نام لکھوں گا؟ ویسے مثلا میں نام کسی کا بھی چوائس کر لیتا ہوں، زید، عمر، بکر، کسی کا بھی. ایک نام ہے صفوان، ٹھیک ہے. ہاں اچھا، ایک کام اور مزید کر لیں کہ اس سارے کیپیٹل اس میں لکھ لیں، صفوان. یہ دیکھیں یہ میں لکھ کے یہاں تو لے آیا ہوں لیکن یہ کچھ خوبصورت نہیں لگ رہا. میں جا کر کے اس کو بے شک
آف کر لوں گا اس کا ان کلر بالکل آف، یہاں سے آف، دوسرا بھی آف، اور آؤٹ لائن اس کی ہلکی ہلکی آن. جی تو دیکھیے یہ آپ کے پاس کیسا آپ کو لگ رہا ہے. اچھا اس کی آؤٹ لائن کا بھی ایک کلر میں دیکھیں، آؤٹ لائن یہاں سے جا کر یہ اوپر جو پینسل کا نشان ہے یہاں سے جا کر میں اسکرین میں سے کوئی کلر منتخب کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں ہاں، اور نیچے کا کلر میں رکھ لیتا ہوں یہ میں نے دونوں اسکرین میں سے منتخب کیے. اب دیکھیں یہ ایسے آ گیا. آنے کے بعد آپ اس میں مزید ایڈیٹنگ کریں. اس کے شیڈو کو آپ تھوڑا سا، شیڈو کو ہم بند کر لیتے ہیں. انر شیڈو، معذرت، انر شیڈو. اچھا وہ چونکہ تحریر موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے انر شیڈو کے اوپر نہیں آئے گا. بہرحال تو یہ آپ اس کے اوپر کر کے اور اس انداز میں اس کو اوپر رکھنا چاہیں، نیچے رکھنا چاہیں، جہاں رکھنا چاہیں تو آپ اس کی آؤٹ لائن بالکل بلیک رکھ لیں. دونوں دیکھیں آؤٹ لائن بلیک، یہاں پہ لا کر اس کو رکھ دیا، یہاں رکھ دیا. تو یہ عمومی طور پر آج کل جو ایک ٹرینڈ ہے کہ ڈی پیاں اس نام کی بنائی جاتی ہیں، کسی بھی اپنے نام کی ڈی پی بنا کر اور اس کے ساتھ نیچے کوئی بھی جملے لکھ دیے جاتے ہیں. اب اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، یا تو ہم اس کا آؤٹ لائن کا تھوڑا بہت کلر کوئی نہ کوئی رکھ لیں. مثلا یہ ریڈ کلر ہم نے تھوڑا بہت رکھ لیا، ہلکا ہلکا کر لیتے ہیں اس کو، اور نیچے والے کو تھوڑا سا ریڈ کے بجائے یہ والا کر لیتے ہیں، لیکن اس کو بھی تھوڑا سا ہلکا. ٹھیک ہے، ہاں یہ صحیح ہے. یہاں پہ لا کر رکھ لیا، اور اب اس کی آؤٹ لائن کو ہم کر لیتے ہیں سفید. اوکے اور یہ یہاں پر لا کر آپ نے اس کو رکھ لیا. اس کو میں کر لیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں جاؤں گا یہاں سے ایفیکٹس میں. ایفیکٹس میں بہت سے ہیں، لیکن ایفیکٹس کے بجائے ہم کوئی فریم سلیکٹ کر لیتے ہیں. مثلا آپ فریم کرنا چاہیں فریم کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ساری چیزیں اس کی موجود ہیں وہ لگانے کے لیے. اور لیکن میں آپ کو وہ ایک چیز دکھا رہا تھا، لیکن آپ اپنی مرضی کے فریم بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ آ کر کے آپ نے یہ لیا، فیل اس کا آف کر دیا، آؤٹ لائن اس کی آن کر لی، وائٹ رکھ لی. وائٹ رکھنے کے بعد تھوڑی سی آپ مزید اس کی دے دیں. اوکے اپلائی. یہاں سے جا کر اس کے فرسٹ دو کو آپ ٹیپ کر کے ایسے کر لیں. تو دیکھیے کہ آپ کے سامنے ایک زبردست ڈیزائن تیار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس انداز میں اس کے اوپر یہ ڈی پی تیار کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ایک چیز مزید آپ کو میں بس اوقات گولڈ ڈی پی تیار کی جاتی ہے. گولڈ ڈی پی کیسے تیار کی جاتی ہے جی؟ نہیں، ہم بیک پہ جائیں گے، اور بیک پہ جانے کے بعد ہم ایک وائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر کے 3.4 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا. آنے کے بعد ہم نے لینا ہے ایک دائرہ، اور اس کے کلر کو کر لیتے ہیں آن. آؤٹ لائن کو آپ کر لیں بند، اور اس کو ہم رکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر کون سے کلر میں؟ گرین.
آپ نے ڈی پی تیار کرنی ہے کسی پروگرام کے لیے، تو آپ کیا کریں گے، لا کر کے لکھیں کچھ بھی اجتماع، ٹھیک ہے جی، اور جہاں جیسا کیسا بھی آپ نے کوئی اجتماع رکھا ہوا ہے اس کی آپ چاہ رہے ہیں کہ ڈی پی تیار ہو جائے، تو آپ نے لکھ دیا اجتماع۔ میں اس کا آؤٹ لائن بند کر دیتا ہوں اور اس کا کلر کر دیتا ہوں سفید، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ اجتماع کا آپ نے لکھ لیا، اور اب ہم جا کر اس اجتماع کے لیے اس کا جو فونٹ ہے وہ کوئی اور رکھ لیتے ہیں، مثلا میں نے یہ فونٹ، یا اس سے بھی اچھا تاج نستعلیق کے نظر آ جائے تو جمیل تاج نستعلیق، نفیس تنظیر، چلیں فی الحال اسی کو میں سلیکٹ اوکے کر لیا۔ اوکے کرنے کے بعد آپ اس کو سائز میں بڑا کر لیں، باقی جو آپ نے القابات لگانے ہیں وہ لگا لیں۔ اس کے بعد آپ لے آئیں ایک اس والی شیپ کو لا کر، اس کو بھی آپ رکھ لیں وائٹ وائٹ وائٹ، لا کر یہاں 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 اور یہاں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ لے آئیں ایک اور مزید دائرہ، گول دائرہ، یہ دیکھیں وائٹ کلر کا دائرہ لا کر آپ نے یہاں پر اس کو لگا دیا اس جگہ پر، ٹھیک ہے جی۔ یقیناً آپ کو لطف آ رہا ہوگا۔ آؤٹ لائن اسی کلر کی آپ لے لیں، اسی کا، اور آؤٹ لائن آپ لے لیں اسی کلر کی، یہاں سے جا کر یہ کلر سلیکٹ کیا، اوکے اوکے، اور پھر آپ اس کو آف کر لیں، اوکے۔ اب آپ دیکھیں میں آپ کو کچھ بہت انٹرسٹنگ دکھانے لگا۔ اس کو یہاں پر لا کر آپ نے لگا دیا، ٹھیک ہے، لگ گیا۔ اس کی آؤٹ لائن کو آپ لے لیں، اس کا ایک ڈپلیکیٹ لے لیں، ڈپلیکیٹ لینے کے بعد آپ اس کو ادھر اوپر لگا لیں دوبارہ، ٹھیک ہے، اور اس کی آپ رکھ لیں آؤٹ لائن بھی اسی کلر کی آؤٹ لائن رکھنے کے بعد تھوڑی سی اس کی آؤٹ لائن زیادہ موٹی ہو گئی ہے تو ہم کم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہوگی۔ اب ہم نے یہ والا جو ہے اس کا اتنا ہی ڈپلیکیٹ لے کر اس کا آؤٹ لائن آف کر کے فل آن کر لینا، تھوڑا سا مزید اس کو کم، اور یہاں پر لا کر اس کو ہم بڑھا لیتے ہیں تاکہ اس کی فنیشنگ اچھے سے ہو جائے، اور یہ جو لائنوں کی سائڈ ہے وہ نظر نہ آئے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جا کر اس کی شیپ تبدیل کر کے یہ والی رکھ لیں۔ ہم شیپ کے اندر جا کر اس میں شیپ تبدیل کیے، اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا ایسے اور ایسے کر کے، اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک انٹرسٹنگ آپ کے پاس چیز بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یقیناً خوبصورت چیز آپ کے پاس بن گئی ہوگی۔ اچھا، ہم ان کو ڈیلیٹ کر کے، یہ میں نے آپ کو ایک وہ بتایا، آپ یہاں لکھیں جو بھی تاریخ ہے 24 مثلاً، اور اس کا کلر ہم رکھ لیتے ہیں بلیک، اوکے اوکے، 24 اکتوبر
2020۔ اس کو آپ ایسے رکھیں، ایسے رکھیں، جیسے مرضی رکھیں، ایسے رکھیں، آپ کی مرضی۔ یہاں ہم نے اس کو لا کر کے رکھ دیا، اکتوبر کو یہاں سلیکٹ کر دیا۔ اچھا، اب آپ نے کیا لکھنا ہے؟ کوئی بھی جگہ، مثلا میں ایک مثال کے طور پر اس کو لکھ رہا ہوں، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ کربوغا شریف میں آپ نے اجتماع کے بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے وقت لکھنا ہے، یہاں پہ لائیں، لا کر لکھیں بعد از نماز عشاء، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈیزائن تیار ہو۔ اب آپ کس کی طرف سے بنا رہے ہیں، کس کی طرف سے بنا رہے ہیں، تو آپ نے ایک اور یہ والا لینا ہے، یہ والا شیپ لا کر فل یہ کلر رکھنا ہے، معذرت، رکھنے کے بعد آپ اس کو لا کر کے یہاں لگا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں لگانے کے بعد اب آپ اس کا کلر کر دیں، اس کے اوپر لکھ دیں کیا لکھتے ہیں جی، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں من جانب تحریک اصلاح نفس، یا جو بھی آپ اپنی طرف سے نام دینا چاہیں، یا جن کی طرف سے آپ بنا رہے ہیں ان کا نام لکھنے کے بعد یہ لکھیں اور لا کر کے اس کو یہاں پر رکھ دیں۔ بہت سادہ سا اور بہت عمدہ ڈیزائن آپ کے پاس تیار ہو کے آ گیا۔ اب آپ اس کی ایک اور کاپی لیں، ڈپلیکیٹ، اس کا آپ فل آف کر دیں، فل کو آپ آف کر دیں اور آؤٹ لائن اس کی تھوڑی سی ہلکی سی آن کر کے لا کر کے یہاں لگا دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ایک خوبصورت ڈیزائن تیار ہو کر کے آ گیا۔ اب آپ اس کو اوکے کریں، اور اوکے کرنے کے بعد اس کے سائڈ جتنی بھی ہے وہ آپ کراپ کر سکتے ہیں، کراپ فری میں جا کر، یہ دیکھیں کراپ فری میں ٹھیک ہے جی، اوکے۔ اور یہ آپ کا ایک ڈی پی تیار ہے آپ کے سامنے۔ آپ اس کو اٹھائیں، سیو کریں، اور سیو کرنے کے بعد آپ اس کو لگا دیں اپنی کسی بھی پروفائل کے اوپر۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت چیز میں نے آپ کو سکھلا دی ہے۔ اس کے اندر مزید جتنا آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر چلتے چلے جائیں گے، اس کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے اس ایپلیکیشن میں بنانے کے لیے، اتنا کچھ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ فوٹو ایڈیٹر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز اگلا سبق ہم نئی ایپلیکیشن کے اوپر پڑھیں گے، اور اس کا لنک انشاءاللہ العزیز سبق سے پہلے گروپوں میں بھیج دیا جائے گا۔ آپ سب کی سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔